ناظرین کرام، حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ عین الفقر میں ارشاد فرماتے ہیں، سنو کہ جاہل کا لباس جہالت ہے اور جہالت ہی شیطان کا لباس ہے۔ عالم کا لباس علم ہے اور عقل و دانش کا لباس کلام اللہ ہے، جو شیطان کی جہالت سے طالب کا نگہبان ہے۔ فقیر کا لباس نور معرفت سبحانی ہے، جس سے وہ ہر دو جہان میں تیر سیر کرتا ہے۔ جاہل کا لباس مقہوری کا لباس ہے اور عالم کا لباس مغفرت کا ذریعہ ہے۔ جاہل اور عالم اور فقیر کا ایک دوسرے سے یہی فرق ہے کہ جاہل عام ہے، عالم خاص ہے، اور فقیر عارف باللہ خاص الخاص ہے۔ جاہل جس نے جہالت کا لباس پہن رکھا ہو وہ کفر، شرک، جہالت کی بات ہی کرتا ہے، اور عالم جس نے علم کا جامہ پہن رکھا ہو اس کی زبان پر قال اللہ قال رسول نص و حدیث کا ذکر ہی ہوتا ہے، اور جس نے فقر کا جامہ پہن رکھا ہو اس کا ہر سخن اسم اللہ اور الا اللہ کی معرفت کے متعلق ہوتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل اناء یترشح بما فیہ، جس برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس سے نکلتا ہے۔ قولہ تعالی واذکر ربک اذا نسیت، اپنے آپ کو بھول کر اپنے رب کا ذکر کرو۔ سنو، جو مرشد کے فنا فی اللہ صاحب حضور ہے اس کے لیے طالب کو وحدت میں غرق کرنا اور حضوری میں پہنچانا اور مجلس پیغمبر علیہ السلام سے مشرف اور سرفراز کرنا کون سا مشکل و دور ہے، کیونکہ ذکر، فکر، زہد، تقوی سے حضوری میں پہنچا دینا آسان تر ہے۔ مست کا یہ سودا دست بدست ہے۔ کامل مرشد طالب اللہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے حضوری مجلس میں پہنچا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیتا ہے، اور جو مرشد اس قدر طاقت و قوت نہیں رکھتا اسے مرشد نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ راہزن ہے۔ راہزن زن کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی زن کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ قولہ تعالی ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ دستگیری مرد کی کر تاکہ تو بھی مرد ہو، راہ بری ہرگز نہیں جب تک نہ ساتھ مرد ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ طالب اللہ جو کچھ ظاہری آنکھ سے دیکھے وہی باطنی آنکھ سے بھی دیکھے، تاکہ اس میں کسی استدراج کا شائبہ نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہادی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے لیے پیدا کیا ہے، اور شیطان اہل ہدایت کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ قال علیہ السلام ان الشیطان لا یتمثل بی من رآنی فقد رأی الحق، بے شک شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا، خواہ طالب نے یہ دیدار خواب، مراقبہ، مکاشفہ عین العیان یا حضوری میں کیا ہو۔ قولہ تعالی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں تو ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ بس کامل مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہوتا ہے، اور ناقص مرشد شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ جب کوئی صاحب نظر کامل مرشد کسی طالب اللہ پر نظر ڈالتا ہے تو اس کے وجود میں بے گمان ذکر جاری ہو جاتا ہے اور اس کا قلب زندہ ہو جاتا ہے، نفس کو سوزش اور خاری ملتی ہے۔ ایسے شخص کو ہمسایہ لوگ دیوانہ کہتے ہیں۔ وہ خلق سے بیگانہ اور خدا تعالیٰ سے یگانہ ہو جاتا ہے، اور اپنی زبان سے یہ ترانہ شوق سے پڑھتا ہے، خلق کو بھی کیا رد، جس کو دیکھیں وہ بھی رد، خلق تو رد کر دی، ساری فقر ہے بس لا یرد۔ قال علیہ السلام لا یشفلہم شیء عن ذکر اللہ تعالی طرفۃ العین، آنکھ جھپکنے کے لیے بھی کوئی شے ان کو ذکر اللہ سے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔ باہو دونوں جہان اور دنیا ہمیں یاد نہیں ہے، دونوں جہان سے آزاد نکل آئے ہیں ہم۔ قال اللہ تعالی ما زاغ البصر وما طغى، دیدار الہ کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ تو آنکھ بہکی اور نہ ہی بٹکی۔ سالک بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، سالک مجذوب اور مجذوب سالک۔ مالک الملکی فقیر ان دونوں مذکورہ مراتب کے فقراء سے منفرد ہوتا ہے۔ مالک الملکی فقیر محبوب یعنی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہم یعنی وحدانیت سے صاحب تصرف دین و دنیا ہوتا ہے۔ جب وہ اس مرتبہ پر پہنچتا ہے تو اس کے وجود میں وحشت پیدا ہو جاتی ہے، حق سے انس پیدا ہو جاتا ہے، غیر ما سوی اللہ سے فرار اختیار کرتا ہے، مشتاق اشتیاق دیدار الہی رکھتا ہے، شب روز سوزش فراق میں جلتا ہے، اور نفس اس کا ہلاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب تک اپنی اولاد کو یتیم اور اپنی عورتوں کو بیوہ نہ کرے اور کتوں کی طرح عاجزی سے زمین پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ لوٹے،
اپنے گھر کو راہ خدا میں خرچ نہ کر دے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ سب کچھ خرچ نہ کر ڈالو جس سے تم محبت کرتے ہو، کا وظیفہ نہ پڑے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں یحبہم ویحبون، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ ان کی ظاہری اور باطنی دوستی اللہ و رسول سے ہوتی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ جب تو ایسا نہیں ہے تو تیرا یار جانی تجھ پر کیسے راضی ہو جائے گا؟ فقیر باہو کہتا ہے کہ راہ فقر میں استقامت چاہیے، نہ کہ ہوائے نفسانی اور کرامت، کیونکہ استقامت خاص کا مرتبہ ہے اور کرامت حیض و نفاس کا مرتبہ ہے۔ اے یار سن لے، طالب اللہ کو حیض و نفاس سے کیا کام؟ پہلے دل کو تسلیم کر لو، بعد ازاں بحق تسلیم اختیار کر لو۔ خنجر تسلیم سے ہو ذبح اگر، ہر زمان اس کو ملے جانے دیگر۔